لفظ دلہ گالی ہے۔ عرب میں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق یہ لفظ بڑا پاکیزہ بھی ہے، مقدس بھی ہے۔ صحیح حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جسے کسی نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا پتہ چلتا ہے وہ دوسرے کو اس پہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ دلیل من دلہ، جو کسی کو دلیل کے طور پہ، پروف کے طور پہ، رہنمائی کے طور پہ کوئی اچھی جگہ دکھا دیتا ہے کہ یہاں یہ خیر ملتی ہے، کوئی آیت پڑھ کے، کوئی حدیث پڑھ کے کوئی اچھا فرمان، کوئی اچھا عمل پیش کر دیتا ہے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، وہ نیکی اور بھلائی کوئی بندہ اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ سلسلہ آگے چل نکلتا ہے، اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی نیکی، جتنی بھلائی، جتنی خیر اس بندے کو ملے گی، آٹومیٹکلی اللہ بتانے والے کے، رہنمائی کرنے والے کے اکاؤنٹ میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ والدین کو، آباء و اجداد کو اولاد کے سوچے بغیر، سمجھے بغیر کیے، یعنی کہ یہ سوچ کے نہیں کیا کہ یہ ثواب یا اجر میرے ماں باپ کو ملے، اس نے اپنے لیے بھی کیا ہو، قربانی کی ہو، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، نماز پڑھی ہے، نفل ادا کیے ہیں، خرچ کیا ہے، کوئی صدقہ کیا ہے، تو یہ اولاد کو جتنا ملے گا اتنا آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ والدین کے کھاتوں میں ڈالتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ خیر کی دلیل تھے، دلالت حق کی کرتے تھے۔ ہم نے لفظ دلہ جو ہے وہ استعمال کر لیا ان لوگوں کے لیے جو برے کاموں کے لیے رہنمائی کرتے تھے، بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو مکہ کے اندر باقاعدہ فندق دلہ اس نام سے مشہور ہے، اور اس کمپنی نے حرمین کی صفائی کا پہلے ٹھیکہ لے رکھا تھا، اور یہ ایک اچھا نام تھا، علاقے کی بات ہے۔ الحمدللہ تبلیغ کرنے والے کہیں نہ کہیں کسی کے کہنے پہ، دلالت کرنے پہ اس راہ پہ آئے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب ان کو خود دلیل بنا دیتا ہے، روشن رہنما، خیر خواہ بنا دیتا ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ وکیل بنیں، وکیل بنا دیا گیا ہے، ڈگری دے دی گئی ہے، صرف اب پریکٹس کرنی یہ باقی ہے۔ بعض لوگوں نے LLB یہ کیا ہوتا ہے، LLB، اور اس کے بعد آگے بھی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، مگر پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الوکیل نے ہمیں وکالت کی ڈگری دے دی ہے، اور یہ سورۃ الانعام میں ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، آج گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا، ترجمے والا قرآن مجید رکھیے گا، آیت نمبر 83 کھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں مالک نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، کیسے انہوں نے والد کو نصیحت کی، پھر قوم جو چاند ستاروں سورج کو پوچھتی تھی، ایک ایک کو دیکھتے آئے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، اچھا یہ رب ہے، ہاں بھئی مزے کے ہیں، چمک دمک رہے ہیں۔ ویٹ کیا، جب قوم نے کہا کہ ابراہیم مان گیا ہے، تو کہا یار یہ تو بجھ گئے ہیں، جو بجھ جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مشکل میں ہے، جو مشکل میں ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، اور ان دلائل کی بنیاد پہ ہم نے ان کو جیت دی اور ان کے درجے بلند کیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں 18 پیغمبروں کا۔ وکیل ہونے سے پہلے وکالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھیے گا۔ ایک مبلغ، ایک داعی بہترین وکیل ہوتا ہے۔ کس کا وکیل، یہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام انہیں ہم نے اسحاق دیے اور ان کے بیٹے یعقوب ٹھہرے۔ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اللہ نے یہ انبیاء کے، یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں،